میرا گھر از قلم عامرہ احسان دی باچا۔ اسلام کے دائرے میں شعوری قدم رکھنے کے بعد تاریخ کے اوراق پر محیط اسلام دیکھا۔ بالخصوص نبوی دور میں زندگی کے ہر گوشے میں پھیلے ہوئے نور نے نگاہوں کو خیرہ کر دیا۔ حسن عبادت، حسن معاشرت، حسن عدالت و سیاست، غرض جس طرف نگاہ اٹھی ہر گوشہ منور نظر آیا۔ اس حسن کو جب اپنے معاشرے کے اندر قدم قدم پر عملی زندگی میں تلاش کرنے کی کوشش کی تو بالعموم مایوسی ہی دامنگیر ہوئی۔ ظواہر تو موجود تھے لیکن وہ مفصل نظام زندگی جو پورے طرز حیات کو سر تا پا بدل دے نظر نہ آتا تھا، بلکہ جب اس کے مطابق چلنا چاہا تو قدم بقدم کہیں سرگوشی اور کہیں واویلا ہوا کہ یہ کتابی اسلام آج کے دور میں ممکن نہیں۔ گویا بے محل تیرا ترنم، نغمہ بے موسم تیرا، حتیٰ کہ خود دیندار خدا پرست حلقوں میں پذیرائی، احترام، چاہت کی جگہ تنقید، تردید، تشویش ہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلام عملی زندگی میں اتنے برانڈز کا حامل تھا کہ شاید مشروبات بھی اتنے برانڈز نہ رکھتے ہوں۔ وہ سیدھا سادھا آسان کھرا اسلام چہار جانب عنقا تھا۔ معاشرت جسے ایک عام انسان کا ہر لمحے سابقہ ہے، کلیتاً اسلام کے اصل ذائقے سے ناآشنا نظر آئی۔ رہن سہن، لین دین، معاملات، رسم و رواج، رشتے ناطے، سبھی میں ذات برادری کے طور طریقے اسلامی تصور معاشرت سے بالا تر نظر آئے۔ ہاں، حقوق بٹورنے کے لیے اسلام ضرور یاد آیا، نفس کی خواہشات کو اسلام کا لبادہ ضرور اورایا گیا۔ یہ تضاد نگاہوں میں کانٹا بن کر ہمیشہ کھٹکا۔ عملی زندگی میں ہندو تہذیب، اس کے اقدار و تصورات گویا خون اور جینز میں اتری رچی بسی ہیں۔ اس پر مستزاد انگریزی تہذیب کی مرعوبیت اور چکا چوندھ ہے جو خواہی نخواہی نظام تعلیم سے، ٹیلی ویژن، نیٹ سے، یورپ امریکہ پلٹ گھرانوں سے پھوٹ پھوٹ کر چہار جانب اسلامی حیات کو متعفن کیے دے رہی ہے۔ کعبہ پہلو میں ہے اور سودائی بت خانہ ہے۔ ایسے میں اسلامی معاشرے کے مختلف اجزاء کو اصل ذائقے سے آشنا کرنا درد دل اور سوز جگر بن چکا تھا۔ زیر نظر کتاب کے مضامین میں اسی کا ایک اظہار ہے۔ شراب کہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیہ۔ اسلامی تصور حیات، تہذیب و معاشرت کا احیاء ہماری عین ضرورت ہے۔ ہندو اور فرنگی، ہر دو تہذیبوں نے ہماری معاشرتی وجود کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قولی، قلمی، فعلی جہاد سے بزور واپس اپنی حیات بخش تہذیب کی طرف لوٹیں۔ گھگھیاہٹ اور مرعوبیت سے دم بخود ہوتے ہوئے مسلمانوں کو اسلامی تہذیب کی عظمت و رفعت جرعہ بجرعہ پلا کر ہوش میں لائیں۔ غم تو یہ ہے کہ مسلمان دیندار گھرانوں میں بھی شادی بیاہ رسم و رواج کے حوالے سے ہتھیار ڈال دیے جاتے ہیں اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں کی کیفیت پر ایمان تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ اقبال کی فغاں صدائے بازگشت بن کر در و دیوار سے ٹکرا کر لوٹ آتی ہے۔ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزۂ خون ریز ہے ساقی۔ یہ مضامین جو قبل عظیم ماہنامہ عفت اور 15 روزہ نشور میں شائع ہوئے، نوجوان نسل اور اہل دین خاندانوں کی نظر ہیں۔ نوجوان نسل ان سطور کا حیات بخش پیغام قبول کر لے اور اسے زندگیوں میں جاری و ساری کر کے پچھلی نسل کی کوتاہیوں کا کفارہ ادا کر دے۔ اہل دین صرف قرآن، ترجمہ، تجوید، پردہ نماز پر اکتفا نہ کریں، نیز اسلام سے صرف سیاسی وابستگی، دنیا میں مسلمانوں کی حالت زار پر گھر کر رہ جانا، دشمنوں کی توپوں میں کیرے پڑنے کی تمنا اور دعا پر بھی اکتفا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اصل خالص ٹھیٹھ اسلام پر فخر و مباحات کو زندگی کے ہر کھانے میں داخل کریں، اسے عملی صورت دیں۔ فتنہ دجال سر پر کھڑا ہے، آئیے اس سے مقابلے کی تیاری میں اپنے گھروں کو ایمان و عمل کی آماجگاہ بنا لیں تاکہ شیطان اور شیطانی دجالی تہذیب کو ہمارے گھروں میں دخول کی اجازت نہ ملے۔ عامرہ احسان۔